إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب مجید سے دو سورہ تلاوت فرمائی ہے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ فکر آخرت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر میں آپ کو صحیح طرح سے سمجھا سکوں، کیونکہ ایک مشکل درپیش ہے کہ ہم جو ہے ہماری زبان جو ہے سندھی ہے، اور اس حوالے سے میں نے کبھی جو ہے اردو میں تقریر نہیں کی ہے۔ اگر اس وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کی معذرت چاہوں گا۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر فرماتے ہیں کہ والعصر، کہ زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر آگے جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اور جو آگے بات بیان ہو رہی ہے وہ بات بھی معمولی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی بات جو ہے بیان کر رہے ہیں آگے،
کہ زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سرتاسر نقصان کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے، تباہی کے اندر ہے۔ تو زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش جو ہے اور ان کا عدل بدل کر آنا، رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی ایام زمانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری پارہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ واقعات، قیامت کے واقعات بیان کیے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو موجود ہے ان چیزوں کے قسم کھائے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت جو ہے بالیقین کہ وہ خسارے کے اندر ہے، تباہی کے اندر ہے۔ اور کون ہیں وہ لوگ جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے وہ انسانوں کے لیے، جس کے پاس بھی یہ لمحہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ دیا ہوا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عقل دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے ساتھ سلامت پاؤں دیے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر لگائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ جوانی کی جو بہار ہے وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کب موت آ جائے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ واپس آئے گی کہ نہیں ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں موت آ جائے گی، نہیں آئے گی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ گھر کے اندر آئے گی یا گھر کے باہر آئے گی، اپنے ملک کے اندر آئے گی یا ملک کے باہر آئے گی، یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر اس کے بارے میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر جان کو، ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جس خسارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کر رہے ہیں، وہ خسارہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر ہم جو ہے وہ دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے دکھ ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی اس دنیا کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، جو ہر انسان کا مقدر ہے۔ ایک پریشانی جو ہے انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس سے اگر جان چھڑاتا ہے تو دوسری اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، دوسری سے جان چھڑاتا ہے تو تیسری اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک دائرہ بنا کر جو ہے ایک لکیر نکال کر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ دنیا کی مشکلاتیں ہیں، ایک چھوڑتی ہے دوسری لگ جاتی ہے، دوسری چھوڑتی ہے تیسری لگ جاتی ہے، اور اس کی خواہشات جو ہے وہ دائرہ بنا کر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی خواہشات جو ہے انسان کی وہ موت کے دائرے سے بھی باہر چلی جاتی ہے۔ موت کا فکر جو ہے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اور ایک خواہشات پوری ہوتی ہے تو دوسری کی کرتا ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری کی کرتا ہے، چوتھی کی کرتا ہے، پانچویں کی کرتا ہے، کس طرح؟ دیکھیں یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یار میں فلاں جو ہے جگہ کامیابی حاصل کر لوں، فلاں جو کاروبار کھول دیا میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی اصل میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو اچھی سواری دی ہوئی ہے، اچھا گھر دیا ہوا ہے، اچھی جو ہے وہ نیک اور صالح زوجہ دی ہوئی ہے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ صحیح دین دیا ہوا ہے، توحید والے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بس یہ کہ آگے جو ہے وہ دین کا کام کرے، یہ اس دنیا کو چھوڑ دے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کار ہو، اگر اسے کار مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ میرے پاس جو ہے لینڈ کروزر ہو، مرسڈیز ہو، پراڈو ہو، اس سے بھی زیادہ میرے پاس ہو، اس سے بھی اچھی ہو۔ جب اس کو وہ مل جاتی ہے تو وہ پھر زیادہ سے زیادہ جب ان کے پاس آتا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اب میں جو ہے اس ملک میں اس جو ہے گاؤں میں رہ رہا ہوں مثال کے طور پر، تو وہ کہے گا کہ یار میں شہر میں وہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ہے، وہاں پہ زیادہ سہولتیں ہیں تو میں وہاں پر رہوں گا۔ جب وہ شہر میں رہے گا تو وہ کہے گا کہ یار اب میں اس ملک کے اندر نہیں رہتا ہوں، باہر رہوں گا۔ تو یہ کبھی انسان کسی چیز پر جو ہے خوش نہیں ہے، شکر نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ انسان جو ہے بڑا بے شکر ہے۔ یہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی، تابع کر دی، اس کے باوجود بھی یہ انسان جو ہے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ اس سے کامیاب ہو جاؤں، اس سے کامیاب ہو جاؤں، اس کے پاس یہ ہے تو اس سے میں زیادہ بڑھ جاؤں۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ دوڑتی رہتی ہیں۔ تو یہ مشقتیں ہیں جو ہر انسان کا مقدر ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت بلد، تو دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم خاک خر بیان کیا کہ یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہے، کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی جس نے شہرت حاصل کر دی اس نے کامیابی حاصل کر لی، کامیابی جو ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اقتدار سے ہے، معیارات سے ہے، جو جتنا دولت مند ہے وہ اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور وہ اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر وہ اتنا کامیاب، جو حکومت میں پہنچ گیا وہ کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما دیا وہ کامیاب۔ جو یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ دنیا کے اندر بھاگا دوڑ ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے محنت ہو رہی ہے، اسی کے لیے مشقت ہو رہی ہے، اسی کے لیے انسان کی جو جوانی کی توانائیاں ہے یہ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے دن و رات اندھیروں کے اندر یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جو خسارے کے اندر جو انسان کی جو زیادہ سے زیادہ انسان جو خسارے کے اندر ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو کامیابی جو ہے شہرت سے نہیں ہے، کامیابی اقتدار سے نہیں ہے، بلکہ کامیابی جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ یہ کامیابی عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، یہ اس کا بدل جانا ہی
اصل کامیابی ہے کہ آپ کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود جو ہے وہ بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں، کامیابی میں انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، حکومت کے اعتبار سے نمرود اور فرعون کا جو ہے مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، وہ خاسد ہے، وہ برباد ہے، اس کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی سمجھ لو۔ اور کون کامیاب ہے؟ دیکھیں حدیثوں کے اندر ذکر آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہے، ان کے پاس جھوپڑی تک نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو اجازت نہیں ملتی ہے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے تو انہیں کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اگر کسی سے بات کرنا چاہے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر بھولے سے بھی وہ قسم کھا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی جو ہے لاج رکھتا ہے۔ اللہ کی ہاں جو ان لوگوں کا مقام ہے وہ زیادہ بلند ہے۔ اب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی، یہ شہرت، یہ دبدبا، یہ دنیا کی جو ہے رونقیں، یہ ساری چیزیں ان کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا اور آگے دین کے لیے نکلنا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی جو گرد و غبار ہے وہ ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اب دوستوں کو تھوڑی ناراض کرنا ہے، بھائیوں کو تھوڑی ناراض کرنا ہے، یہ جو میں زیادہ تر جو ہے دنیا کے اندر جو کامیاب ہو گیا ہوں، لوگ جو ہے بڑے نام سے مجھے پکارتے ہیں، یہ میرا نام ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے، اور یہ ذہن کے اندر خیالات انسان جو ہے نفس اور شیطان ڈالتا ہے، اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے کہ یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے، اس دنیا کے اندر ہی تمہاری کامیابی ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے فرق ان لوگوں کے درمیان اور ابو ذر غفاری کے درمیان، کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ہاں ان کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، یا اس کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے، یا دوسری چیزوں کے اندر وہ ہے، تو وہ اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ دنیا جو ہے اس کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے کہا گیا کہ مومن جو چیز کرنا چاہتا ہے، جو اس کا نفس چاہتا ہے، جو شیطان اس کو کہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن کے لیے حرام کر دی ہے، وہ ناجائز کر دی ہے۔ خواہشات کی وہ پیروی نہیں کرتا ہے، وہ اطاعت اور فرمانبرداری اگر کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین کی کرتا ہے، اگر اس نے زندگی صرف کی ہوئی ہے تو اللہ کی خاطر کی ہوئی ہے۔ اب دنیا جو ہے اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جب دنیا سمجھو کہ جس مومن کے لیے، جس شخص کے لیے وہ سوچے کہ میرے لیے قید خانہ بن گئی ہے، تو وہ آخرت کے لیے اپنی جگہ پا لے۔ اگر دنیا کے اندر وہ جنت کے اندر جنت کی طرح رہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر طرح سے میں آپ کو آزماؤں گا۔ اگر کسی آدمی کے اوپر آزمائش نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ اس کا جو ہے کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر جو ہے دیکھیے کہ سبحان اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن بدل جانا، خیالات بدل جانا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا اس زمانے کے اندر، وہ بہت بڑا خراب ماحول ہے، جس نے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے۔ کوئی بڑا محل ہے، یہ دیکھ کر کے ایک دفعہ
झरझरी सी आ जाती है, बंदे के दिल में एक बात आ जाती है, महसूस होता है कि यार कितने ये बड़े नसीब वाले लोग हैं, इनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो है मकाम दिया हुआ है, घर दिया हुआ है, बड़े खुश नसीब लोग। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी है, यही वो बात है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि यही खसारा है, यही नाकामी है, ये तो कामयाबी तो नहीं है। हो सकता है कि यही सबसे बड़ी जो है नाकामी हो। अगर जहनों में ये बात बैठ जाए कि कामयाबी किस शय से है, कामयाबी किस चीज से है, यही वजह है कि कुरान मजीद के अंदर आप देखिए कि उलाइक हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, जो कामयाब होने वाले हैं। वो कौन है? भाई ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की प्रशंसा करो और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है? ये है सबसे बड़ा जो है सबक जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी सूरह के अंदर रखा हुआ। यह हमारी दिल में अगर बात बैठ जाए, हमारे दिल के अंदर ये बात अगर ठुक जाए तो जिंदगी हमारी बदल जाएगी। आप जो सोचेंगे तुम्हारे और हमारे सुबह और शाम बदल गए हैं, हमारी जिंदगी चेंज हो गई है, तो फिर आप जो है सोचें कि अब हम जो है ईमान के अंदर दाखिल हुए, हमारे नक्शे बदल जाएंगे, हमारे जो भाग दौड़ है उसका रंग जो है बदल जाएगा, हमारे घर का जो माहौल है वो बदल जाएगा। आज वो जो निहायत ही अहम नजर आ रहे हैं, कल वो निहायत ही गैर अहम नजर आएंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में ठहरता है, सस्ताई के लिए, आराम करने के लिए, फिर वो अपना जो है रास्ता लेता है, उसका उस दरख्त से कोई मुस्तकबिल नहीं होता है, उसका ना ही वो घर होता है, वो उसकी ना ही कोई मंजिल होती है। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मेरी मंजिल जो है आगे है। तो आप देखिए कि हम कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो मुसाफिर हैं, हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ जो है हमें लौटना है, ये सब कुछ उसी का है, उसी को ले लेना है। तो ये कौन कह सकता है कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, अगर इसके अंदर हम आखिरत जो है वो देकर अगर दुनिया का सौदा कर लेते हैं तो वो ये कौन सी कामयाबी हो सकती है? जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, जैसा कि इस सूरत के अंदर बयान हो रहा है, तो उनके जहनों के अंदर कामयाबी यही है। मौत जो है उसकी जहनों के अंदर करीब करीब तक उनकी सोच जो है उसके अंदर नहीं आती है। तो हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ से हमें लौट जाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो कि जबकि तुम जैसा कि तुम मुसाफिर हो या तुम अजनबी हो, या राह चलते तुम मुसाफिर हो। लेकिन ये तर्ज अमल कब होगा? जबकि ये आयत हमारे जहनों में बैठ जाएगी कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। देखिए दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, उसमें आप गए हैं और बाहर निकले तो बर्फ आपके कपड़ों पर जम जाती है। क्या होता है कि बर्फ जो है वो आपके कपड़ों पे जम जाती है, तो आप उस बर्फ को क्या करते हैं? झटकते हैं, कपड़ों से उतारने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ईमान पर उस दुनिया के अंदर रहते हुए जब मुतासर होते हैं तो माहौल से, तो ये वही सेम जो है वो गर्दा आ जाता है। ऐसा समझो कि यही माहौल जो है वही इसकी मिसाल है कि उसको झटकना पड़ता है, आप में से इस चीज़ को दूर करना पड़ता है, उसी को झटकने की ज़रूरत है, उसी को हमारे जो जहन के अंदर जो ख्याल पैदा हो रहे हैं उसको निकालने की ज़रूरत है।
اور وہ جھٹکنے کی جو بہترین صورت ہے، شکل ہے، وہ یہی ہے کہ یاد رکھو کہ کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے، چمک دھمک سے نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو ہے ساری چمک دھمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے، تمہارے اندر یہ خیالات پیدا کر رہی ہے، دنیا کی محبت تمہارے اندر یہ دیرے نہ ڈال دے، اس کو نکالو باہر، تمہارے دلوں پر یہ مسلط نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس چیز کو تازہ کرتے رہو، پھر یاد کرو، دوبارہ یاد کرو کہ کامیابی اقدار سے نہیں ہے، کامیابی شہرت سے نہیں ہے، کامیابی جائیداد سے نہیں ہے، کامیابی کس چیز سے ہے؟ وہ ہے عمل صالح۔ کامیابی کس چیز سے ہے؟ وہ ہے تواصی بالعمل، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ اگر چار چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائیں تو ہم سوچیں کہ کامیاب ہیں۔ اور یہ جس نے مال جمع کر لیا، جس نے اس دنیا کو حاصل کر لیا اور سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ بھی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ کو التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت کے اندر ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری جو عمر اس کوشش کے اندر کھپا دیتے ہو کہ مرتے دم تک تمہارا یہ بات جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو مال میں حاصل کر رہا ہوں یہ کس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے۔ اس مال کو میں اللہ کے راستے میں کہاں کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، یا جن نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس آنکھوں کو، اس ہاتھوں کو، اس پاؤں کو اللہ کی راہ میں ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے، کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ دوستوں کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، عزیزوں کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، ساری چیزوں کے لیے ہم اپنے مصروفیات ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو بہت سارے بہانے بن جاتے ہیں۔ یہ سب کا حال ہے، یہ میرا حال ہے، یہ آپ کا حال ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، سن لو۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو یہ معلوم ہو۔ کس طرح کہ جب مرو گے، یہ دنیا کی جو ہے مرتے ہی یہ چند روزہ زندگی کو دنیا کے اندر جو خوشیوں کے اندر گزاری ہے وہ ہمارے لیے کامیابی تھی، یا جو سامان ہم نے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے کمایا وہ ہماری کامیابی۔ اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم غم اور آسودگی کا جو ہے سودا کر کے آئے ہیں، آخرت کو دے کر ہم نے دنیا کا سودا کر لیا، اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کاش ہم نے دنیا کو دے کر آخرت کا سودا کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کیا ہوتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کہ تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کتاب کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے، جو زندگی کے اندر ان کی جو بھاگ دوڑ ہے، اگر نظر دوڑائیں گے، اگر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آخرت کی زندگی کو اور دین کو بالکل انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت کے اندر فرمایا
کہ لترونَ الجحیم ثم لترونها عین الیقین، کہ تم یقین کے ساتھ اس چیز کو دیکھ لو گے۔ تو یہ جو یقین ہے وہ آخرت کے لیے ہمارا نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھ کر جواب دینا ہے، اللہ کی ہاتھ جواب دہ ہوں گے کہ تم کو جو میں نے نعمتیں دی ہوئی تھی آپ نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے، کہاں استعمال کیا ہے۔ جو میں نے زندگی دی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسا کہ بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اس طرح کی جائے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ شریک نہیں ٹھہرانا ہے، بعد میں یہ بات ہوئی، اور پہلے بات ہوئی کہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، خالص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر یہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا زبانی دعویٰ ہے۔ اس قوم کے اندر اور پہلے جو گزر چکی ہے قوم، اس میں ایک فرق ہے، وہ زبانی انکار کرتے تھے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ہمارا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ بعد میں جو ہے قبر کے اندر جو ہم داخل ہوں گے، داخل کیا جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اس کے بعد جو ہے زندہ کر اٹھائے جائیں گے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ زبانی انکار کرتے تھے، اور ہم جو ہے عملی انکار کر رہے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کے دین کے اندر عملی انکار۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آخرت پر جو ایمان ہے، جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمل سے ظاہر کیا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یہ ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہم نے کچھ نیک عمل کیے ہوئے، اور یہی بات ہمیں مولویوں نے ذہنوں کے اندر بٹھا رکھی ہے کہ آپ جو ہے برے عمل کرتے رہیں اور جہنم کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا، تھوڑا سا عذاب دے کر پھر جو ہے اس سے نکال کر پھر جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت نصیب ہوگی، اور فلاں جو ہے بزرگ آپ کو چھڑا لے گا، اس کے جبے پہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات کوئی نہیں کی ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہودیوں کو، نصرانیوں کا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم اگر جائیں بھی تو گئے بھی جہنم کے اندر تو تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال کر جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر الفاظ کہیں، جو جنت کے اندر ڈالا گیا، جس کو جنت کے اندر داخلہ ملی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہوگا، اور جو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا وہ بھی اس کے اندر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ اس کے بعد نہ نکالنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی معافی ہے، نہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہم نے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی ہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آپ کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو سات کپڑوں میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ان مولویوں کو چھوڑ دو برائے مہربانی، آپ اپنی زبان کے اندر موجود ہے اس کتاب کا ترجمہ، آپ پڑھیے، اس کتاب کے اندر غور و فکر کیجیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اگر تو یہ بات ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سنا کر بتائی جاتی ہے، بار بار ان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کی تابعداری کرو، شرک کے کام چھوڑو، بدعت کے کام چھوڑو، یہ ساری چیزیں، یہ جھوٹے عقیدے چھوڑو، اللہ کے دین، صحیح دین، حق دین کی پیروی کرو، تو یہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ افلا تعقلون کہ دیکھیں کہ تدبر نہیں کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، یا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگے ہوئے۔ تو یہ جو تالے ہیں لگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا دور کے اندر ہر گھر کے اندر پڑھا لکھا موجود ہے، اس کتاب کا ہر زبان کے اندر ترجمہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات اس کے اندر فرماتے ہیں کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے، ان آیات کی تم نافرمانی کرتے تھے، ان آیتوں پر جو ہے عمل نہیں کرتے تھے، کیا یہ کہ تم وہی لوگ نہیں ہو؟ تو دیکھیں
یہ جو وقت آنے والا ہے اس کے لیے یہ زندگی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی یہ ٹائم نہیں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو سیکنڈ والا جو سوئی ہے وہ جو چل رہی ہے وہ دیکھیں کہ یہ زندگی کے جو ٹائم ہے ہمارا چلا آہستہ آہستہ جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ اور آگے ہماری زندگی کتنی ہے، کتنے منٹ ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے سال ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بیچ میں ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہو تو اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم خود جو ہے کوشش کریں، اگر خود کوشش نہیں کرتے، اگر خود نے کوشش کی ہوئی ہے تو اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں تاکہ یہ دعوت جو ہے، یہ نظام، اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں پہلے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اللہ کے رسول گزرے ہیں، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں، تو انہوں نے دین کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے تو دین کے لیے اس کے جو ہے کسی حصے کے برابر اگر کہہ دیں کہ یہ حصہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور ہم نے اتنی محنت کی ہے، تو بالکل یہ اس کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے اس دنیا کے اندر بہت سی آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریاں دی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین راستے دیے ہوئے، وسائل دیے ہوئے، اس کے باوجود اگر ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ سامان جو ہے اکٹھا کیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، آج ہی اپنی اصلاح کر لو۔ دنیا کی یہ دل جو ہے فریب یہاں ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی کے یہ بہاریں سدا ساتھ نہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ جو ہے ڈھلک جائیں گے، یہ جو چمکتی آنکھیں ہیں یہ پتھرا کر چڑھنے لگے گی، اس وقت یہ ڈگریاں، یہ سرٹیفکیٹ، یہ عہدے، یہ کامیابی کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔